مذاق بناتی ہے، لیکن میرا اللہ جب اس کے سامنے کوئی روتا ہے تو اللہ تعالیٰ آنسوؤں کی قدر کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کے خوف میں رونے والیاں روتی ہیں تو ان کے آنسوؤں کو جمع کیا جاتا ہے، اور ان کے آنسوؤں میں اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ اگر ان آنسوؤں کو جہنم میں ڈال دیا جائے تو یہ آنسو اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ آپ اللہ کے سامنے رویا کریں اور آنسو بہا بہا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ یہ صفت اللہ پاک نے آپ کے اندر عطا کی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے رونے والی آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کو اللہ پاک نے یہ بھی صفت عطا کی ہے کہ وہ بولتی مردوں سے زیادہ ہیں۔ یہ بھی اچھی چیز ہے، لیکن یہ بولنا آپ کا دعوت اللہ بن جائے۔ آپ جب بولیں تو آپ کا بول اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہو، آپ کا بولنا اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ بہترین بات کون کر سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ چنانچہ آپ جب بولیں تو آپ کا بولنا اللہ کی طرف دعوت ہو، اللہ کی طرف بلانا ہو۔ آپ والد سے بات کریں تو اللہ کی بات کریں، آپ بھائی سے بات کریں تو اللہ کی بات کریں، آپ شوہروں سے بات کریں تو آپ اللہ کی بات کریں، آپ متعلقین سے بات کریں آپ اللہ کی بات کریں۔ ایسا محسوس ہو کہ آپ اللہ سے اس قدر محبت کرتی ہیں کہ جب بھی آپ کی زبان کھلتی ہے تو اللہ ہی کی باتیں آتی ہیں، یا تو اللہ کی بات کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اللہ کی باتیں کرنا، اللہ کے دین کی باتیں کرنا یہ بہت زیادہ پسند ہے، اور یہ کام پہلے نبیوں کا ہوتا تھا۔ اللہ کی باتیں پہنچانے کا کام پہلے نبیوں کا ہوتا تھا۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اور آپ کے ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے یہ کام ہمارے اوپر بھی لگا دیا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ تو آپ گھر کے اندر جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں، گھر کے مرد ہوتے ہیں، آپ کی سہیلیاں ہوتی ہیں، آپ کی متعلقہ ہوتی ہیں، آپ ان کو محبتوں کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ اللہ کی طرف بلائیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن کا مصداق بنے، اللہ کے دین کا کام کریں اور اللہ تعالیٰ کی مددگار کی مستحق بنے۔ یاد رکھیں قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کے دین کا کام کرو گی اللہ تمہاری مدد کریں گے۔ وہ رات میں بھی مدد کرتے ہیں، وہ دن میں بھی مدد کرتے ہیں، اور جب اللہ مدد کرنے پہ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مدد کے لیے اپنی بندیوں کو اور اپنے بندوں کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اور دین کی اس مدد کرنے کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تعالیٰ دین پر جمع دیتے ہیں۔ یہ ثابت قدمی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں یہ توفیق دی ہے، کل یہ توفیق ہمیں ملے نہ ملے۔ آج اللہ نے نماز کی توفیق دی، کل اللہ تعالیٰ یہ توفیق ہم سے چھین لے۔ آج اللہ پاک نے ہمیں روزے کی توفیق دے دی، کل یہ توفیق چھین لی جائے۔ آج اللہ تعالیٰ نے دین کی باتیں سننے کی توفیق دی، کل اللہ تعالیٰ اس توفیق سے محروم کر دے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر بندی پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق کو سلب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ آپ کا یہاں آنا، اس میں آپ نہیں آئی ہے، آپ کا کمال اللہ آپ کو لے کے آئے ہیں۔ آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا روزے رکھنا، آپ کا تلاوت کرنا، آپ کا اچھے کام کرنا، یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو گویا اللہ نے توفیق دی ہے، تو اس توفیق پر ثابت قدمی یہ بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندی کو پسند کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی قدم قدم پہ مدد بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی بھی نصیب فرماتے ہیں، اور اللہ سے یہ دعا مانگنی ہوتی ہے۔ چنانچہ آپ بولتی ہیں تو آپ کے بول دعوت اللہ بن جائیں۔ آپ کا زیادہ بولنا چغلی نہ بنے، آپ کا زیادہ بولنا غیبت نہ بنے کہ آپ چغلی کر کر کے اپنے گناہوں کو دوسروں کو منتقل کر دیں۔ کتنی بد نصیبی ہے، آپ غیبت کر کر کے اپنے گناہوں کو دوسروں کی طرف منتقل کر دیں۔ تھوڑا سا زبان کا چسکا اور تھوڑی دیر کے مزے،
اور اتنا بڑا گناہ کما لیا جائے کہ جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا لینا، اور جیسا کسی سے زنا کر لینا۔ حدیث پاک میں فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت گناہ کے اعتبار سے زنا سے بھی بدتر ہے، اور اس کو ہم نے گناہ سمجھا نہیں ہے کہ دو چار عورتیں مل کے بیٹھ گئی اور وقت گزار رہی ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں اور غیبت کر رہی ہیں اور زنا کا گناہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا رہی ہیں، تہمتیں لگا رہی ہیں، دوسروں کے بارے میں باتیں کر رہی ہیں، جھوٹ بول رہی ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بولنے کی توفیق دی ہے، زبان اللہ نے دی، زبان والی نعمت اللہ پاک نے دی، قوت گویائی دی، گفتگو کرنے کا ملکہ اللہ پاک نے عطا فرمایا، تو اس ملکے کو خیر کے کام میں صرف کریں، دعوت اللہ میں صرف کریں۔ اس کا فائدہ یہ کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کرنے والی بنیں گی، بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ یاد رکھیں، اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام کو اٹکنے نہیں دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اجیرت نہیں بننے دیں گے، آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ مشکل نہیں ہونے دیں گے۔ جب مدد اللہ کی ساتھ میں ہوتی ہے زندگی آسان ہوتی ہے، کام اٹکتے نہیں، کام بن جاتے ہیں۔ جب رحمت کی نظر ہوتی ہے اور اللہ کی مدد ہوتی ہے تو بندی مٹی کو ہاتھ لگاتی ہے، مٹی سونا بن جاتی ہے، کامیابی مقدر بن جاتی ہے، وہ ناکامی کو کامیابی میں بدل دیا کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے زیادہ بولنے کو دین بنائیں، دعوت اللہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کی مستحق بنے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مصداق بنے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک مدد بھی کریں گے اور دین پر جمع دیں گے، توفیق ملتی رہے گی۔ دین پر جم جانا اور موت تک جم جانا یہ اللہ کی طرف سے بڑی نعمت ہے جو کسی کو ملتی ہے۔ چنانچہ اس زیادہ بولنے کو آپ گناہوں کے کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، زیادہ بولنے کو آپ نیکیوں کے حصول کا ذریعہ بنائیں۔ تو ایک خوبی اللہ پاک نے آپ کو یہ دی ہے کہ آپ روتی زیادہ ہیں تو اللہ کے سامنے رویا کریں، جو آپ کے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے اس کے سامنے رویا کریں۔ آپ بولتی زیادہ ہیں تو آپ اپنے بول کو دعوت اللہ بنائیں، اس کو آپ دین بنائیں، اس کو آپ عبادت بنائیں۔ یہ زیادہ بولنا آپ کی خوبی بن جائے۔ پھر جو آپ کو تانے مارتے ہیں کہ زیادہ بولتی ہے وہ اپنے تانوں پر شرمندہ ہو جائے کہ بولتی بھی ہے تو دین کی باتیں بولتی ہے۔ اور تیسری خوبی اللہ پاک نے آپ کو یہ دی ہے جو شروع میں عرض کیا ہے کہ آپ اپنی بات کو منوانے کا ملکہ بہت رکھتی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے دین کی باتیں منوایا کریں، ضد کر کے، خوشامد کر کے، محبت کے ساتھ۔ جو بے نمازی ہے گھر کے اندر ان کو آپ نمازی بنائیں، اور سب سے پہلے نماز کی دعوت دینے سے پہلے آپ اپنی نمازوں پر محنت کریں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی اور آپ کی نماز کامل اور مکمل نہیں ہوگی اور آپ کی نماز مؤثر نہیں ہوگی تو آپ کی زبان کا اثر دوسروں پر نہیں پڑے گا۔ اثر ڈالنے کے لیے پہلے اپنی نماز کو مکمل کرنا پڑے گا۔ ناقص نماز نہ پڑھیں، بھاگ کر نماز پڑھ لیا، بھاگ کر وضو کر لیا، اہتمام کے ساتھ وضو کریں۔ یاد کریں، جب آپ وضو کرتی ہیں تو صرف ہاتھ منہ نہیں دھوتی، آپ عبادت کر رہی ہیں۔ وضو کو عبادت سمجھ کے کریں، یہ طہارت ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ نظافت ہے اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جب آپ اپنا ہاتھ اور منہ دھو رہی ہیں اور اپنے سر پر مسح کر رہی ہیں اور آپ اپنے پاؤں دھو رہی ہیں تو آپ دھو نہیں رہی ہیں، آپ میک اپ کر رہی ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے۔ میک اپ کتنا اہتمام کے ساتھ میں کرتی ہیں، شیشے کے اندر بار بار چہرہ دیکھتی ہیں اور غور سے دیکھتی ہیں، جھانک کے دیکھتی ہے کوئی داغ لگا ہوا تو نہیں ہے،
جب مخلوق کے سامنے جانے کے لیے میک اپ کرنا ہے تو اتنا اہتمام ہوتا ہے، جب خالق کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے اور خالق کو منہ دکھانا ہے تو اس کے لیے میک اپ میں کس قدر اہتمام کرنا ہوتا ہے. کبھی سوچا کریں آپ نے وہ اہتمام کیا اس میک اپ میں؟ یہ وضو میک اپ ہے آپ کا. آپ اللہ کو منہ دکھانے جا رہی ہو، آپ اللہ کے سامنے حاضری لگوانے جا رہی ہو، آپ اللہ کے سامنے ہم کلامی کرنے جا رہی ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہی ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے جا رہی ہو، آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے جا رہی ہو. تو یہاں پر آپ کو اجازت دی گئی کہ پہلے آپ اپنے ہاتھ پاؤں کو دھو لو، آپ نظافت اور طہارت اختیار کر لو، آپ میک اپ کر لو، ظاہر کو سنوار لو. جب آپ ظاہر کو سنوار لو گی پھر نماز میں آ کے کھڑی ہو جاؤ گی، اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو سنوار دیں گے. تو وضو ظاہر کو سنوارنے کا نام ہے اور نماز باطن کو سنوارنے کا نام ہے. جس قدر آپ اہتمام وضو میں کرے گی اتنا ہی نماز آپ کی مکمل ہوگی. مفتی اعظم حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ وضو نماز کا مقدمہ ہے. اگر آپ نے وضو اہتمام کے ساتھ میں کیا، بغیر بات کیے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے، انہماک کے ساتھ میں کیا، خشوع اور خضوع کے ساتھ میں کیا، حضوری کے ساتھ میں کیا، یہ سمجھ کے کیا کہ وضو کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے آپ کو ایسی نماز عطا فرمائیں گے جو نماز وسوسوں سے خالی ہوگی. آپ مجھے بتائیں آپ نے زندگی میں کبھی 2 رکعت بغیر وسوسوں والی پڑھی؟ کہ آپ نے نماز کی نیت باندھی ہو اور نماز میں خیال نہ آئے ہو؟ ہماری نمازیں کبھی وسوسوں سے خالی نہیں ہوتی. نماز کے باہر ہم گھر میں ہوتی ہے اور نماز کے اندر گھر ہمارے اندر ہوتا ہے. نماز کے باہر ہم گھر والوں میں ہوتے ہیں اور نماز کے اندر گھر والے ہمارے اندر ہوتے ہیں. وہی خیالات، وہی وسوسے، یہ کامل نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ وسوسوں والی نماز، یہ ناقص نمازیں جب اللہ کے پاس میں جاتی ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلتے. پھر شکوے ہوتے ہیں کہ نمازیں تو پڑھتی ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیسے قبول ہوگی؟ نماز جب قبول ہوگی دعا بھی تبھی قبول ہوتی ہے. تو نماز وسوسوں سے خالی ہو. لقمان حکیم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، اتنے اللہ کے پیارے اور لاڈلے اور اتنا زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے. قرآن کریم کے اندر پوری ایک سورت اللہ پاک نے ان کے نام کے ساتھ نازل فرمائی، سورہ لقمان. آپ اس کو پڑھتی ہیں؟ سورہ لقمان کے اندر لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کا اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی ہیں. چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً بہت ساری نصیحتیں اپنے بیٹوں کو کی ہیں. ایک نصیحت ان میں سے یہ ہے جو اپنے بیٹے کو کثرت کے ساتھ کرتے تھے، احفظ قلبک فی الصلاۃ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ نصیحت کا انداز تھا، نرالا انداز. اے لڑکے سنو، کدھر متوجہ ہو، یہ نہیں، لہجے میں نرمی، سادگی، دل میں اترنے والا لہجہ، خیر خواہی والا لہجہ، محبت سے بھرا ہوا لہجہ. یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، آپ میری نصیحت سنیے. اور ہزاروں نصیحتیں کی ہیں، ان ہزاروں نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی، احفظ قلبک فی الصلاۃ، اے میرے بیٹے جب نماز میں کھڑے ہوا کرو تو نماز میں اپنے دل کی حفاظت کیا کرو. یہ سب سے مشکل ہے، نماز میں دل کی حفاظت کرنا سب سے مشکل ہے. جس دن آپ کی نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک وسوسوں سے خالی ہوگی، سمجھ لینا اس دن آپ نے اپنی نماز میں اپنے دل کی حفاظت کی ہے اور اس دن آپ کی نماز کامل ہوگی. کرنے والوں نے ایسی نماز تک پہنچنے کے لیے ساری رات نمازوں کی مشق کی ہے.
عشاء کی نماز کے بعد میں کھڑی ہو گئی مصلی پر اور 2 رکعت نماز پڑھ رہی ہے. اللہ میں آج کی رات ایسی 2 رکعت چاہتی ہوں کہ میری نماز وسوسوں سے خالی ہو, دنیا کا خیال نہ آئے, مقام احسان والی نماز ہو کہ تو مجھے دیکھ رہا ہو اور میں تجھے دیکھ رہا ہوں. تو 2 رکعت نماز پڑھی, کچھ وسوسے آئے, سلام پھیرا, پھر 2 رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی. پھر چند وسوسے آئے, پھر سلام پھیرا, پھر 2 رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی. پھر چند وسوسے آئے, پھر سلام پھیرا, پھر 2 رکعت کے لیے کھڑی ہو گئی. عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک مشق کرتی رہی کہ میں اس وقت تک نماز پڑھتی رہوں گی جب تک میری نماز وسوسوں سے خالی نہیں ہو جائے گی. جب خواتین نے اس طرح سے نماز پر محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس محنت کو ضائع نہیں ہونے دیتے. آپ مجھے بتائیں, دنیا کے اندر اگر کوئی مزدور بھاگ بھاگ کر مزدوری کر رہا ہو تو اگر شریف بندہ ہے جس کے دروازے پر اور جس کے گھر پر وہ مزدوری کر رہا ہے تو کبھی اس کی مزدوری کو نہیں مارے گا, خوش ہو کر مزدوری دے گا. اسی طرح اگر بھاگ بھاگ کر مشقت اٹھا کر آپ نمازیں پڑھیں گی, مزدوری کریں گی اللہ کے یہاں, تو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کریں گے. یہ بے جان نمازیں, یہ بے روح نمازیں, یہ وسوسوں سے بھری ہوئی نمازیں اللہ کی عظمتوں سے نیچے رہ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے ان نمازوں کو قبول کریں گے؟ چنانچہ اگر نمازیں آپ نے مکمل پڑھنی ہے, کامل پڑھنی ہے, تو آپ کو نماز کا جو مقدمہ ہے وضو, اس وضو کو اہتمام کے ساتھ میں کرنا ہوگا اور یہ سوچ کے کرنا ہوگا کہ میں وضو کر رہی ہوں, میں اللہ کو منہ دکھانے جا رہی ہوں, میں اللہ کے سامنے حاضری لگوانے جا رہی ہوں, میں اللہ سے ہم کلامی کرنے جا رہی ہوں, میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے جا رہی ہوں, میں اللہ کے سامنے بیٹھنے جا رہی ہوں, میں اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں پیش کرنے جا رہی ہوں. جب آپ یہ سوچ کے وضو کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ آپ وضو نہیں کر رہی ہیں, آپ وضو کرتے ہوئے عبادت کر رہی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر وسوسوں والی نماز عطا کریں گے. پھر یہ نماز کامل ہوگی, پھر یہ نماز اثر چھوڑے گی. پھر اس نماز کے بعد میں, اس کامل نماز کے بعد میں جو بندی, جو بیٹی اور جو بہن اور جو ماں اور جو بیوی ہاتھ اٹھاتی ہے, نیچے سے ہاتھ کو اوپر لاتی ہے اور اپنے چہرے کے سامنے کرتی ہے, یہ اللہ سے دعائیں مانگتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے نیچے پہنچنے سے پہلے اس کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. تو دعائیں قبول ایسے ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد میں اگلا قدم کہ جب آپ نے یہ والی نماز پڑھی, کامل و مکمل نماز, اور نظافت اور طہارت حاصل کر کے نماز پڑھی, اس کے بعد یہ نماز مؤثر ہوتی ہے اور یہ اثر چھوڑتی ہے. پھر آپ کی زبان میں اثر, پھر آپ اپنے بچوں کو بولیں گی, بیٹوں کو بولیں گی, بیٹیوں کو تلقین کریں گی, آپ اپنے والدین کو کہیں گی, آپ اپنے بھائی بہنوں کو کہیں گی, آپ اپنے شوہر کو کہیں گی. پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ان کو کہیں اور وہ آپ کی بات کو نہ مانیں. اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی زبان میں اثر ڈال دیں گے. اثر اللہ ڈالتے ہیں, زبان مؤثر ہوتی ہے. شاہ عبد القدوس بہت بڑے محدث ہوئے ہیں, ان کے نوجوان بیٹے نئے نئے فارغ ہو کے آئے, عالم بن کے آئے. ایک پروگرام ہوا اور اس پروگرام میں نوجوان بیٹے نے, جو جوان عالم تھا, ہمارے جیسی گھنٹوں تقریر کی اور خوب شور و شرابے کے ساتھ کی اور پھر جوش کے ساتھ میں کی. مجمع ٹس سے بس نہیں ہوا, کوئی اثر نہیں پڑا مجمع کے اوپر. جب وہ تقریر سے فارغ ہو گیا نوجوان, تو والد صاحب جو شاہ عبد القدوس تھے, بڑے محدث تھے, اللہ کے ولی تھے, وہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک بات بولی. کہنے لگے, فقیرو, روزہ رکھنے کے لیے سحری کرنا تھا اور سحری کرنے کے لیے دودھ رکھا تھا. ایک بلی رات میں آئی اور دودھ پی کے چلی گئی اور ہم سحری کے ثواب سے محروم ہو گئے. ایسا تڑپ کے اللہ کے ولی نے جملہ بولا کہ مجمع کے اوپر ایسا اثر پڑا کہ مجمع تڑپ تڑپ کے رونے لگا. ایک عام سی بات ہے,
نوجوان 1 گھنٹہ تقریر کر رہا ہے، نیا نیا فارغ التحصیل ہے، مجمع کے اوپر اثر نہیں ہے، اور یہ اللہ کا بندہ بلی کے دودھ پینے کی باتیں کر رہا ہے، اور اس بات کو سن کر مجمع تڑپ رہا ہے، تو بات میں اثر اللہ ڈالتے ہیں۔ آپ کہتی ہیں نا کہ شوہر بات نہیں مانتے، کیوں مانیں گے؟ آپ نے اپنی زبان کو ایسا بنایا کہاں ہے؟ آپ اللہ سے تعلق جوڑ لیتی تو اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مؤثر بنا دیتے، آپ اللہ سے محبت کر کے دیکھ لیتی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مؤثر بنا دیتے، آپ عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کر لیتی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مؤثر بنا دیتے، آپ اچھے اخلاق کے ذریعے اللہ کے یہاں اپنا تعلق مضبوط کر لیتی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مؤثر بنا لیتے، کثرت تلاوت کے ذریعے آپ اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مؤثر بنا دیتے، آپ رات کے کسی حصے میں اٹھ کر مناجات کر لیتی، اللہ کو پکار لیتی، اللہ تعالیٰ آپ کی زبان کو مؤثر بنا دیتے، آپ اللہ کے سامنے رویا کرتی، آنسو بہایا کرتی، اللہ آپ کی زبان کو مؤثر بنا دیتی، آپ نے یہ نہیں کیا، اللہ پاک نے آپ کی زبان کا اثر غائب کر دیا، چھین لیا۔ چنانچہ شوہر سے بولتی ہو، سو مانتا نہیں، بھائیوں سے بولتی ہو، مانتے نہیں، اولاد سے بولتی ہو، مانتے نہیں، کہتی ہو کہ اولاد بھی نافرمان ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی اولاد نافرمان؟ شوہر مانتے نہیں، کیوں مانے وہ آپ کی بات؟ بھائی آپ کی بات نہیں مانتے، کیوں مانیں گے وہ آپ کی بات؟ آپ نے کتنی اللہ کی بات مانی ہے؟ آپ کی بات جب تب مانی جائے گی جب آپ اللہ کی بات مانیں گی، جب آپ اللہ کی بات پر جان دے گی، قربان ہو جائے گی۔ آپ حضرت سمیہ کی وارث ہو، انہوں نے ایسا اللہ کی بات مانی اور پھر اللہ کے دامن کو نہیں چھوڑا، ان کے بیچ سے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کو بیچ سے چیر دیا گیا، چیرنے والوں نے اور ٹکڑے کرنے والوں نے ان کے سینے سے اور ان کے دل سے اللہ کی محبت کو نہیں نکالا، وہ ان کی زبان کو نہیں روک پائے۔ خبردار اللہ کا نام نہیں لینا، خبردار لا الہ الا اللہ نہیں کہنا۔ حضرت زنیرہ ان کی آنکھیں نکال دی گئی، تو ان کی زبانوں میں اللہ پاک نے پھر اثر رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صفت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ باتوں کو منواتی ہیں۔ جب آپ بچی تھی تو بات محبت میں بات مان لیا کرتے تھے، آپ مکلف نہیں تھی شریعت کی، لیکن جب آپ بڑی ہو گئی تو آپ شریعت کی مکلف ہیں۔ ملکہ ہے آپ کے اندر منوانے کا، لیکن اب منوانے کا طریقہ دوسرا ہے۔ اب بات کو منوانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اللہ کی بات ماننی پڑے گی، اللہ کا حکم ماننا پڑے گا، ڈھونڈ کر، پوچھ کر، پڑھ کر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ اس موقع پر اللہ کا حکم کیا ہے، خوشی کے موقع پر اللہ کیا چاہتے ہیں، غمی کے موقع پر اللہ کیا چاہتے ہیں۔ خطبے میں نے ایک حدیث تلاوت کی پڑھی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یستسلم بقضائی، جو میرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، جو میرے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، ولم یصبر علی بلائی، اور جو میری طرف سے بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر نہ کرے، ولم یشکر علی نعمائی، اور جو میری طرف سے بھیجی ہوئی نعمتوں پر شکر نہ کرے، فلیتخذ ربا سوائی، وہ جائے کسی اور کو اپنا رب بنائے، میں اس کا رب بننے کو تیار نہیں۔ آپ نماز میں کھڑی ہوئی، آپ نے کہا سبحان ربی العظیم، میرا رب عظیم ہے۔ آپ سجدے میں گئی، آپ نے کہا سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب اعلیٰ ہے۔ آپ دعا مانگ رہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا، آپ دعا مانگ رہی ہے ربنا ظلمنا انفسنا، آپ دعا مانگ رہی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، آپ رب پکار رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اگر میری طرف سے بھیجی ہوئی بلاؤں پر تم صبر نہیں کرتی ہو، میری طرف سے بھیجی ہوئی نعمتوں پر تم شکر نہیں کرتی ہو، میں تمہارا رب بننے کو تیار نہیں۔ پہلے رب اپنے آپ اپنا بناؤ تو صحیح، اس کو رب مانو تو صحیح، یہ تو جانو رب کہتے کس کو ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے زبان میں تاثیر رکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق بڑھائیں۔ عمومی تعلق کا
کلمہ پڑھنے کے بعد میں ہر ایمان والی کا اللہ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے. جس دن آپ نے کلمہ پڑھا، اور یہ نعمت تو اللہ پاک نے ماں باپ کی گود سے ہمیں عطا فرمائی، ہم نے کما کے نہیں لی. اگر کہیں کما کے ہم ایمان قبول کر رہے ہوتے تو خدا کی قسم ہم ایمان والے نہیں ہوتے. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وراثت میں ایمان ملا. ماں مومنہ اور والد ہمارے مومن، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ایمان اللہ پاک نے دیا. ایمان کو ہم بنا نہیں پا رہے ہیں، ہم سنبھال نہیں پا رہے ہیں. تو ایمان اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اس کو بنانے کا حکم ہے، اس کو بچانے کا حکم ہے، اور موت تک اس کی حفاظت کا حکم ہے. اور ایمان بچتا ہے نیک اعمال سے، نیک اعمال سے بچتا ہے. علماء سے، شوہروں کے وساطت سے آپ معلوم کیا کریں کہ جب اللہ کی طرف سے بلائیں آتی ہیں تو اس وقت اللہ کا حکم کیا ہے. جب گھر کے اندر کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، تو حکم کیا ہے؟ یہ پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کا مطلب کیا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. فائدہ اللہ نے پہنچایا، نقصان بھی اسی کے حکم سے ہو. تو بلا پر صبر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. جب آپ نے بلا پر، مصیبت پر، نقصان پر صبر کیا تو گویا آپ نے یہ ثابت کیا کہ آپ نے اپنے اللہ کو اپنا رب مانا اور اس کو رب مان کے آپ راضی ہو. اور جب نعمتوں پر آپ نے شکر کیا، بچپن سے جوانی اور جوانے سے بڑھاپا ہو گیا اور نعمتیں کھا کھا کر دانت گھس گئے اور بڑھاپا آ گیا تو دانت ٹوٹ گئے، مگر کبھی اللہ کا شکر نہیں ہے، کبھی اللہ کا شکر نہیں ہے. تو جب نعمتوں پر شکر نہیں ہے تو اس کا مطلب آپ نے اس کے رب ہونے کا حق ادا نہیں کیا. بلاؤں پر صبر نہیں کیا تو بھی آپ نے رب ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اور آپ نے نعمتوں پر شکر نہیں کیا تو بھی آپ نے اس کا رب ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اور اگر آپ نے اس کے فیصلوں پر رضامندی کا اعلان نہیں کیا تو بھی آپ نے اس کے رب ہونے کا حق ادا نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں ناراض ہو کر فَلْيَتَّخِذْ رَبًّا سِوَائِي، پھر ایسی عورت جائے جہاں اس کو جانا ہے، کسی اور کو اپنا رب بنائے، میں اس کا رب بننے کو تیار نہیں. تو جب اس نے اپنی بندگی سے نکال دیا تو پھر جائیں گے کہاں؟ تو اسی لیے اس کو رب ہونے کی حیثیت سے بھی پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کو منانے کی ضرورت ہے، تعلق قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو جب اعمال بنیں گے، نمازوں پر محنت ہوگی، دل کے اندر دینداری آئے گی، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا کریں گے. پھر یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ ایسی خاتون کو ہم نہیں جانتے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو اور وہ گھر کے مردوں کو کوئی بات کہتی ہو اور گھر کے مرد اس کی بات کو ٹالتے ہیں. ہمت ہی نہیں ہے، کسی بھی مرد کے اندر ہمت نہیں ہے کہ جس خاتون نے اپنا دل اللہ کو دے دیا، جس نے اپنے دل میں اللہ کو بسا لیا، جو اللہ کی محبت کے رنگ میں رنگ گئی، جو اللہ کی محبت میں آہیں بھرتی ہے، جو اللہ کے نام کو سنتی ہے تو اس کی آنکھوں سے محبتوں بھرے آنسو نکل جاتے ہیں. کبھی محبت میں رو رہی ہوتی ہے، کبھی خوف کی وجہ سے رو رہی ہوتی ہے، کبھی ملاقات کے شوق میں رو رہی ہوتی ہے. اللہ اتنے تذکرے تیرے سنے ہیں، پتہ نہیں ملاقات کب ہوگی. تیرے حسن کے تذکرے سنے، تیرے کمال کے تذکرے سنے، تیرے منال کے تذکرے سنے ہیں. اللہ پاک تیری جنت کے تذکرے سنے ہیں، تیرے ولیوں کے تذکرے سنے ہیں. اللہ پاک پتہ نہیں تجھ سے ملاقات کب ہوگی، ملاقات کے شوق میں ہوتی ہے. تو ایسی اللہ کی نیک بندی ہم نے کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا کہ اس میں زبان سے کوئی بات نکالی ہو اور مردوں نے اس کی بات کو نہ سنا ہو. اللہ پاک زبان میں تاثیر ڈالتے ہیں. تو میری ماں اور بہنوں، آپ اپنی بات میں اثر پیدا کرنا اگر چاہتی ہیں تو
اپنا تعلق اللہ سے بنائیں، اللہ سے بڑھائیں، اللہ کی محبت کو دل میں بسائیں۔ چنانچہ یہ تیسرا کمال ہے جو اللہ پاک نے عورت کو عطا فرمایا کہ یہ بات منوانے کا ہنر رکھتی ہے۔ چوتھا کمال جو اللہ پاک نے عورت کو دیا مرد کے مقابلے میں کہ یہ صبر بہت زیادہ کرتی ہے، یہ صابرہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے مرد کو ہی صبر کرنے والا بنایا، لیکن عورت کے اندر صبر کرنے کی زیادہ ہمت ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک لڑکی تھی نوجوان، شادی ہو گئی، اللہ پاک نے 3 بچے دیے، شوہر کا انتقال ہو گیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی، ایک 2 گود کا بچہ تھا اور 2 لڑکپن کے بچے تھے۔ وہ تندور پہ بیٹھی روٹی بنا رہی تھی اور ایک بچہ گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک گھر کے اندر سے ایک بچے کے چیخنے کی آواز آئی، تو یہ روٹی چھوڑ کے تندور کے پاس سے گھر کے اندر دوڑی، تو گھر میں جا کے دیکھا کہ ایک بھائی کے ہاتھ میں چاقو ہے اور دوسرا بھائی سامنے پڑا ہوا ہے، اور اس بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن کو کاٹ دیا ہے۔ ہوا کیا کہ ان بھائیوں نے دن میں کسی گھر کے اندر کسی جانور کو ذبح ہوتا ہوا دیکھا، کم عمری ہے، بچے ہیں، تو گھر میں آئے، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بھائی آپ نے دیکھا ہے کہ اس گھر کے اندر وہ بکرے کو کیسے ذبح کیا گیا؟ کہ ہاں دیکھا ہے، چلو ہم بھی وہ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے بھائی نے تلوار چاقو اٹھایا اور چھوٹے بھائی کی گردن پہ پریکٹس کر رہے ہیں، گردن پہ چھری چلائی اور اس کی گردن کاٹ دی۔ اب جب گردن کٹی تو اس بھائی نے چیخ ماری اور وہ مر گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اب یہ ماں دوڑ کے آئی، یہ اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھتی ہے تو تڑپ رہی ہے، اس کو گود میں لے کے بیٹھ گئی۔ جب ذرا ہوش آیا تو خیال آیا کہ جو گردن کاٹنے والا بچہ ہے وہ باہر بھاگ گیا، کہیں وہ ڈر کے مارے کوئی غلط کام نہ کر لے۔ چنانچہ اس کو نیچے رکھا، اس کو تلاش کرنے نکلی تو باہر صحن میں لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ ان کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا کہ میرے ہاتھ سے بھائی کی گردن کٹ گئی۔ اس کے قریب جا کے دیکھا تو لکڑیوں کے اندر سے سانپ نکلا اور اس بچے کو ڈس لیا اور وہ بھی مر گیا۔ اس کو اٹھا کے لائی گھر کے اندر، اس کٹی ہوئی گردن والے بھائی کے پاس میں لا کے ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد میں ہوش آیا کہ تنور کے پاس روٹی بنا رہی تھی، وہی میری گود کا بچہ بھی تھا۔ دوڑ کے وہاں گئی تو وہ بچہ تندور میں گر گیا، وہ جل کے مر گیا۔ ایک ہی موقع پر جوان العمر بچی ہے اور بیوہ ہے۔ جو عورتیں بیوہ ہوتی ہیں وہ جانتی ہیں کہ بیوہ ہونا کیسا ہوتا ہے، کیسا تلخ تجربہ ہوتا ہے۔ جب تک شوہر سر پہ ہوتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، تب تک اس کی قدر نہیں ہوتی۔ جب وہ مر جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ میرے سر سے تو کتنا بڑا سایہ ہٹ گیا۔ میری حفاظت کرنے والا، راتوں کو میری حفاظت کرنے والا، دنوں کو میری عزتوں کا پہرا دینے والا اور میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور مجھے کما کے کھلانے والا اب تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ہر آنکھ تکتی ہے، بیوہ عورتوں کو ہر آنکھ تکتی ہے، ہر بندہ دورے ڈالتا ہے، ہر طرف سے للچائی ہوئی نظریں پیچھا کرتی ہیں۔ بیوہ عورت کے لیے اپنی عزت بچانا، اپنی ناموس بچانا لوہے کے چنے چبانے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ زندگی اجیرن بن جاتی ہے، زندگی مشکل بن جاتی ہے، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بیوہ عورت کو پاک دامنی کی زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں۔ اسباب کے دائرے میں جو ضرورتیں پوری کرنے والا مرد ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس چلا گیا۔ جب وہ تھا وہ کما کے لاتا تھا، اس نے اپنے آپ کو کھپایا تھا، باہر کڑوی کسیلی باتیں سنتا تھا، نرم گرم باتیں سنتا تھا، لوگوں کے معاملات دیکھتا تھا، جھیلتا تھا، کبھی گھر میں آ کے نہیں بتاتا تھا کہ گھر کا ماحول خراب نہ ہو جائے، گھر کا سکون نہ غارت ہو جائے۔ جب تک یہ زندہ ہے تب تک قدر نہیں کی، لیکن جب یہ مر جاتا ہے پھر عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میرے سر کے اوپر تو چھٹی نہیں ہے، گھر کے اندر رہتی ہوں،
پکا مکان ہے، مگر شوہر کے مرنے کے بعد میں لگتا ہے کہ سر سائے سے خالی ہے، گھر چھت سے خالی ہے، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی عزت کا رکھنے والا نہیں، کوئی کما کے کھلانے والا نہیں۔ وہ جھوٹے دلاسا دینے والے چند مہینوں میں ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، ہم دیکھ لیں گے، ہم ضرورت پوری کر دیں گے، ہم کما کے کھلا دیں گے۔ کوئی ضرورت پوری کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی کما کے کھلانے والا نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ اجنبی جس نے اللہ کے نام کے ساتھ میں قبل تو کہہ کر آپ کو اپنایا تھا، اس نے اجنبی ہو کر پھر اپنا بن کے اپنوں سے زیادہ اپنائیت کا حق ادا کیا تھا۔ آپ کی بیماری کو اپنی بیماری سمجھا، آپ کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے تو آپ سے پہلے رو دیا، آپ بیمار ہو گئی تو تڑپ گیا، فوراً آپ کے لیے دوائیوں کا انتظام کیا، آپ کو اسپتالوں میں لے لے کر پھرتا رہا، اس ڈاکٹر کے پاس میں علاج نہیں تو دوسرے کے پاس میں جاتا ہے، دوسرے کے پاس میں علاج نہیں تو تیسرے کے پاس میں جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے میری یہ تحمل نہیں برداشت کر سکتی ہے، قرضے لیتا ہے، بھیک مانگتا ہے، آپ کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، آپ کی اولاد کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، خوشی کے موقع پر آپ کے لیے شاندار کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، خود سادے سے کپڑے پہن لیتا ہے، اولاد کے لیے شاندار انتظام کرتا ہے، خود سادے سے کپڑے پہن لیتا ہے، اپنی زندگی کو گویا کھپا دیتا ہے، اپنی خوشی کو فراموش کر دیتا ہے، اور آپ کی خوشی کی خاطر سب کچھ بھول بھال کے اپنی زندگی کو آپ کے اوپر قربان کر رہا ہے۔ جب تک زندہ ہے قدر نہ کی، اور جب مر گیا اب خون کے آنسو ہو رہی ہے۔ تو یہ بیوہ ہونا یہ بہت تلخ تجربہ ہے۔ بیوگی کے بارے میں ان سے پوچھیں جو بیوہ ہیں، جن کے سر کے اوپر اب شوہروں کا سایہ نہیں ہے، شوہر جن کی ڈھال نہیں ہے، ان سے پوچھیں، اس سے پہلے کہ وہ دن دیکھنا پڑے، آپ اپنے گھروں کے اندر اپنے شوہروں کی قدر کریں۔ ایک بات آپ یاد رکھیں اور اچھی طرح سنیں دونوں کانوں سے، کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی قدر نہیں کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلدی ہی انہیں اس نعمت سے محروم کر دیا کرتے ہیں۔ انہیں بیوگی کی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بھری جوانی کے اندر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے سے شوہر کو مار دیتے ہیں، اور ساری زندگی عورت بیوہ بن کر مشکلات کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ جب نعمتوں کی قدر نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اسی لیے اس نعمت کو چھین جانے سے پہلے اس نعمت کی قدر کیا کریں، ان کی قیمت جانا کریں۔ آپ کے لیے اللہ کو راضی کرنا شوہر کو راضی کرنے کے ذریعے سے بہت آسان ہے۔ ان کی کڑوی کسیری سن لیا کریں۔ تو وہ بیوہ عورت ہے، تینوں بچے انتقال کر گئے، اس نے تینوں کے تینوں کو غسل دیا، کفن پہنایا، اور جنازے کے ساتھ میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ایسا صبر کیا، کوئی گلا نہیں، زبان پر کوئی شکوہ نہیں۔ پھر اللہ نے توفیق دی اور یہ اپنے کسی محرم کے ساتھ میں عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ پہنچی، اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر تڑپ رہی ہے اور آنسو بہا رہی ہے اور یہ رو رہی ہے، اور یہ دھیمے دھیمے قدموں کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب گئی اور ملتزم سے سمٹ کر اور کعبۃ اللہ کے غلاف کو پکڑ کر یہ عجیب دعا مانگتی ہے، اللہ تو نے مجھے شوہر والی نعمت دی اور تو نے واپس لے لی، اور اس کے ذریعے اللہ تو نے مجھے ایک کے بعد ایک تین بیٹے دیے، یہ بھی اللہ تیری نعمت تھی، اور تو نے بیک وقت تینوں بیٹے واپس لے لیے۔ اللہ دینا بھی آپ کی طرف سے تھا اور لینا بھی آپ کی طرف سے ہے۔ اللہ اگر آپ دے کے خوش تھے تو اللہ میں لے کے خوش تھی، اور اللہ اگر آپ ان نعمتوں کو واپس لے کے خوش ہیں تو اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اللہ اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں۔ عورتیں ایسی صابرہ ہوتی ہیں، ایسی صابرہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ صبر تو مرد بھی کر لیتے ہیں، مگر اللہ پاک نے یہ صبر کی نعمت آپ کے اندر زیادہ رکھی ہے۔ اب صبر تین قسم کا ہوتا ہے۔
صبر کی تھوڑی تفصیل ذہن میں آئی، وہ 3 قسم کا ہوتا ہے، مگر وقت کیونکہ کم ہے، انشاءاللہ صبر کی تفصیل کہ صبر 3 قسم کا ہوتا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، جب وہ تفصیل سامنے آئے گی، آپ اس کو جانیں گی تو انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ملے گی۔ تو صبر کی 3 قسم کی تفصیل اگلے ہفتے آپ کے سامنے آئے گی۔ اس ہفتے درخواست یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو اللہ یہاں لے کے آئے ہیں۔ یہی میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ آپ آئی نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ میں خیر کا فیصلہ نہ ہوتا تو ہرگز اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں آنے کی توفیق نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آپ کو آنے کی توفیق دی ہے، آپ نے بہت محبتوں کے ساتھ میں یہ دین کی باتیں سنی ہے، اس یقین کے ساتھ میں آپ یہاں سے جائیں کہ اللہ پاک، اور اس نیت کے ساتھ میں جائیں کہ اللہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر خلوص کے ساتھ میں عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی چاہنے والیوں میں، اپنی ذات سے محبت کرنے والیوں میں، اور اپنی ملاقات کا شوق رکھنے والیوں میں، اور آپ کے خوف کے ساتھ جینے والیوں میں، اللہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیں ایسی بندیوں میں شامل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سے زیادہ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ بھی ہے کہ اگر کوئی خاتون کوئی مسئلہ معلوم کرنا چاہتی ہیں تو پہلے سے کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر لے آئیں، وہ یہاں پر پہنچا دیا کریں، تو بیان کے بعد میں 2-4-5 منٹ ان سوالوں کا جواب، مسئلوں کا جواب ہم دے دیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ کوئی اچھا مسئلہ پوچھیں گی، اس کا جواب سب سنیں گے، انشاءاللہ سب کو فائدہ ہوگا۔ یہ کوئی خاتون ہے، انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے، نذیر الدین بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ان کی بیماری کو دور فرمائے اور اللہ پاک ان کے حق میں صحت اور عافیت کے فیصلے فرمائے۔ ان کے علاوہ بھی گھر کے اندر بہت سے بیمار ہوتے ہیں، نام در نام جو بولنا چاہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کی تمنا جانتے ہیں، سب کی بیماری کو اللہ پاک دور فرمائے، اور جو پریشان ہیں سب کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ مراقبہ کر لیجیے، آنکھوں کو بند کر لیجیے۔ جب سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو دل کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ آپ سر کی آنکھوں کو بند کر لیجیے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ بھول جائیں کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے، اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ آپ نے بولنا نہیں ہے اللہ اللہ، آپ نے دل کی طرف کان لگا کے سننا ہے۔ دل بولتا ہے، بس گناہوں کے پردے بیچ میں حائل ہیں، وہ پردے دل کی آواز کو ہمارے کانوں تک پہنچنے نہیں دیتے۔ جس دن ان پردوں کو توڑ کے آپ نے دل تک رسائی کر لی، انشاءاللہ آپ اللہ اللہ کی آواز اپنے دل سے سنیں گی۔ تو آپ یہاں بیٹھ کر چند منٹ مشق کر لیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، ذکر قلبی کہتے ہیں۔ آپ معمول بنائیں، صبح یا شام کسی بھی وقت 20 منٹ 25 منٹ 30 منٹ آپ بیٹھ جایا کریں، سر کو جھکا کے اور آنکھوں کو بند کر کے کہ اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں، اور میرے دل کی ظلمت دور ہو رہی ہے اور اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں تیرے سامنے جھک
رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، بخش دوں گا تجھے ہے یہ وعدہ تیرا، میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا، بخش دوں گا تجھے ہے یہ وعدہ تیرا، میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ کو اپنا بنا لو، 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 اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ سے روح لگا لو، اللہ سے روح لگا لو، یہ زندگی ایک مہلت ہے، روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ سے روح لگا لو، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اللہ سے غفلت کیسی، اللہ سے دوری کیسی، اب سب رشتوں کو چھوڑو، اللہ سے رشتہ جوڑو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو اپنا بنا لو، اللہ کو دل میں بسا لو، اللہ کو دل میں بسا لو۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ پیارے اللہ، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، سزاوار ہیں۔ پیارے اللہ، سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں لطفت ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری غلطیوں کو درگزر فرما، اللہ ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما۔ اللہ زخمی دلوں کے ساتھ آئے ہیں، اے اللہ گندے دلوں کے ساتھ آئے ہیں،
اے اللہ تڑپتے دلوں کے ساتھ آئے ہیں اللہ، بہت دیر سے آئے ہیں اللہ پاک، آپ کے در پر آ گئے ہیں، آپ کے تذکرے سننے کے لیے آئے ہیں، آپ سے محبت کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ، اپنی سچی محبت نصیب فرما اے اللہ، دن کے گناہوں کو معاف فرما، راتوں کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، خلوت کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، جلوت کے گناہوں کو معاف فرما اللہ، جو گناہ ہمیں یاد ہے وہ بھی معاف فرما اللہ، جو گناہ کر کے بھول گئے معاف فرما اللہ، ہمیں گناہوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، جو پریشانیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں بے شک وہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے اللہ، معاف فرما دیجئے۔ آپ نے حدیث پاک میں اپنے نبی سے کہلوایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے اللہ کی حبیب ہوتے ہیں اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں اللہ، ہم پکی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے اللہ، ہم سے توبہ کرنا نہیں آتا، ہم سے مانگنا نہیں آتا، ہم چھوٹے ہیں، ہماری زبان گندی ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کی شان عظیم ہے، آپ کا نام بڑا ہے اللہ، ہمیں ڈر لگتا ہے بے ادبی سے، پیارے اللہ ہماری توبہ کو قبول کر لیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے، نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما دیجئے اللہ، گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اب مزید گناہ کرنا نہیں چاہتے، نیکوکاری کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اللہ پاک، نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما اے اللہ، اپنی مدد شامل حال فرما اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَقَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کمزور ہے، اور اللہ ہم دو طاقتور دشمنوں کے درمیان میں ہیں، ایک نفس دشمن ہے، دوسرا شیطان دشمن ہے، اور دونوں طاقتور ہیں اللہ، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے اللہ، آپ ہماری مدد فرما دیجئے، زندگی میں کبھی بھی اللہ ہمیں بے سہارا نہ چھوڑیے اللہ، اپنی مدد قدم قدم پر ہمارے ساتھ شامل حال فرما اے اللہ، موت تک کی ہماری جائز ضرورتوں کو پورا فرما، اتنی ساری خواتین آئی ہیں اللہ، اپنے گھروں کو چھوڑ کے آئی ہیں اللہ، وقت کی قربانی دے کے آئی ہے، اپنے کاموں کو اور اپنے بچوں کو چھوڑ کے آئی ہیں اللہ، یہ آپ کو ڈھونڈنے آئی ہیں، آپ کو تلاش کرنے آئی ہیں اللہ، آپ کی محبت کی طلب میں آئی ہیں، آپ کی ملاقات کے شوق میں آئی ہیں اللہ، اپنی محبت عطا کر دیجئے، اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دیجئے اللہ، سینے کو آپ کی محبت سے بھر دیجئے اللہ، دلوں کو آپ کی محبت سے منور کر دیجئے اللہ، ہماری نگاہوں میں آ جائیے، ہمارے سینوں میں سما جائیے اللہ، ہڈی ہڈی میں، بوٹی بوٹی میں، خون کے قطرے قطرے میں، روئے روئے میں اللہ اپنی محبت پیدا فرما اللہ، ہم نے مخلوق سے محبت کر کے دیکھ لیا، ذلت کے سوا کچھ نہیں ملتا اللہ، ہم آپ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اپنی محبت کا نور عطا فرما دیجئے، مخلوق کی ناجائز محبت سے اللہ جان چھڑا دیجئے اللہ، جان چھڑا دیجئے، بہت ذلت برداشت کر لی اللہ، بہت ذلت برداشت کر لی، مزید ذلت برداشت نہیں کر سکتے اللہ، عزتوں کے فیصلے کر دیجئے اللہ، عزتوں کے فیصلے کر دیجئے اے اللہ، آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، آزمائش کے لائق نہیں ہیں، تیرے کمزور بندے ہیں اللہ، ہم ٹوٹ جائیں گے اللہ، ہم بکھر جائیں گے، پیارے اللہ ہمیں ٹوٹنے سے بچا لیجئے، بکھرنے سے بچا لیجئے، آزمائشوں سے بچا لیجئے اللہ، بدگمانیوں سے بچا لیجئے اے اللہ، اپنے بندوں کی نظر میں گرنے سے بچا لیجئے اللہ، اپنی نظر میں گرنے سے بچا دیجئے، دنیا کی ذلت سے بچا، آخرت کی ذلت سے بچا پیارے اللہ، نبی اسلام کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا، اپنے مشائخ اور اساتذہ اور اپنے والدین اور اپنے بڑوں کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا اللہ، جیسے دنیا کے اندر گناہوں کے باوجود اپنے بندوں سے آپ نے ہماری تعریف کروائی ہے اور ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈالا ہے پیارے اللہ، قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما دینا اللہ، ہمارے عیب نہ کھول دینا اللہ، ہماری خلوت کو نہ کھول دینا اللہ، ہمارے باطن کو ظاہر نہ کر دینا پیارے اللہ، ہمارے باطن کو ظاہر نہ کر دینا پیارے اللہ، آپ ستار الغیوب ہیں، آپ عیبوں پر پردہ ڈالنے والے ہیں اللہ، گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کو تعریف میں لگا رکھا ہے، گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کو خدمت پہ لگا رکھا ہے، گناہوں کے باوجود اپنے بندوں کو اللہ واہی واہی پر لگا رکھا ہے اللہ، آپ کریم ہیں، آپ حنان ہیں، آپ منان ہیں، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم ہے، بے شک اللہ آپ اپنی بندیوں سے اور اپنے بندوں سے 70 سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ بچپن میں ہم نے دیکھا، ہم نے غلطیاں کی،
ماں نے ہمیں اپنے باپ سے اور بھائیوں سے چھپایا کہ سزائیں نہ مل جائے، بالکل اسی طرح اللہ آپ اپنے بندوں کے سامنے عیب دار ہونے سے ہمیں چھپاتے ہیں۔ ہم چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ آپ لوگوں کے بیچ میں ہماری تعریف کرواتے ہیں۔ اللہ اگر گناہوں میں بدبو ہوتی کوئی ہمیں منہ نہ لگاتا، کوئی ہماری شکل دیکھنا پسند نہ کرتا، باپ اپنے بیٹوں کے سامنے نظر اٹھا کر نہ چل پاتا، بھائی اپنے بھائیوں کے سامنے چہرہ نہ دکھا پاتا، کوئی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے سامنے منہ نہ دکھا پاتے۔ اللہ ہم نے چھپ کے گناہ کیے ہیں اور آپ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں، ہم نے کھل کے گناہ کیے ہیں، آپ نے ہمارے عیبوں پر پردے ڈالے ہیں۔ پیارے اللہ، جیسے یہاں پر آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا، قیامت کے دن بھی ستاری کا معاملہ فرما دیجئے۔ اللہ قیامت کے دن نبی اسلام کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دیجئے، مشائخ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دیجئے، اولین آخرین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دیجئے۔ پیارے اللہ، ہمارے والدین کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا دیجئے۔ اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجئے، صالحین میں شامل فرما دیجئے، متقین میں شامل فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں عابدین میں شامل فرما دیجئے، اے اللہ اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے۔ مخلوق کی محبت اور دنیا کی محبت ہمارے سینوں سے اللہ پاک نکال دیجئے، اللہ نکال دیجئے۔ تیری محبت میں جینے والے اور تیری چاہت میں مرنے والے بنا دیجئے۔ کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دیجئے۔ گھروں کے اندر پرسکون زندگی نصیب فرما۔ اللہ ان خواتین کو شوہروں کی محبت نصیب فرما، اللہ شوہروں کی محبت نصیب فرما۔ اے اللہ جو شوہر کی طرف سے جفا کا شکار ہے، اے اللہ بے وفائی کا شکار ہے، اللہ ان کے شوہروں کو بھی فرما بردار بنا دیجئے۔ اللہ زوجین کے اندر باہم محبتیں پیدا فرما دیجئے، ایک دوسرے کے حقوق تقوی اور طہارت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ فرما بردار بنا دیجئے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ پیارے اللہ جن کو اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجئے، جن کو نرینہ اولاد نہیں اللہ نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، ہمیں اپنے والدین کی خدمت اطاعت اور ادب نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے اپنے متعلقین کے لیے راحت جان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ ہمارے میزبان ہیں، دن رات میزبانی کا حق ادا کرتے ہیں، اور یہ نوجوان بچے ہیں جو دن رات اللہ دین کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ قدم سے قدم ملا کے چلتے ہیں۔ اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما لیجئے، اللہ ان کی خدمتوں کو قبول فرما دیجئے، بدلے میں اللہ انہیں اپنی محبت نصیب فرما دیجئے، اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ ہمارے بابو بھائی ہیں، اللہ پاک بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ پورا حق ادا کرتے ہیں، بہترین بدلہ عطا فرما دیجئے۔ ان کے اہل خانہ کے ساتھ میں بھی اللہ بہترین اجر عظیم کا معاملہ فرما دیجئے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، کاروبار میں ترقی نصیب فرما دیجئے، جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، پریشانیوں کو بیماریوں کو دور فرما دیجئے۔ اے اللہ اس مجلس کے اندر جو خواتین حاضر ہیں اللہ سب کی دلوں کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجئے، اللہ کسی کا محتاج نہ بنائیے، اپنے خزانے سے اپنے در سے ہم سب کی تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے۔ بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، اللہ بیماریوں کو صحت میں تبدیل فرما، غمیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما، بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما۔ پیارے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ کامیابی والی زندگی نصیب فرما، حلال پاکیزہ عزت اور برکت والی روزی نصیب فرما، اللہ حلال پاکیزہ عزت برکت والی روزی نصیب فرما۔ اللہ جی خالی جھولی ہے، اللہ خالی دامن ہے، اللہ تیرے در کے منگتے ہیں، اللہ فقیر ہیں، اللہ محتاج ہیں، ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، اللہ ہماری خالی جھولی کو بھر دیجئے، اللہ ہماری جھولی کو بھر دیجئے۔ موت سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرما، قبر میں جانے سے پہلے قبر کی تیاری نصیب فرما، حشر کے میدان میں اپنے نبی کی شفاعت نصیب فرما، بلا حساب جنت نصیب فرما، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما، رمضان کی قدر نصیب فرما، روزوں کی حفاظت نصیب فرما، نمازوں کی حفاظت نصیب فرما۔ اللہ جو سنا ہے جو کہا گیا ہے اللہ کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما، ہمارے ظاہر باطن کی حفاظت فرما، اور اللہ ہماری اصلاح فرما، اور اللہ ہمیں اپنے بخشائے بندوں میں شامل فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔